جی جی پلیز دوبارہ جی کیجیے. جی خدا کی سلامتی جی، ہمارے تمام ممبران پہ جی. تو کل رات جی خدا کی عنایت سے ایک روحانی مشاہدہ پیش آیا. میں آپ کو بہت گزار کروں گا کہ خدا کی ذات کا کنچ نیلا جو آسمانی نور تھا، اس کا گولا ایک آیا جی، ایک بادل کی طرح جیسے آتا ہے وہ. تو بہت ہی خوبصورت انداز میں میری روح کا سفر شروع ہوا اور میں ایک بڑی ہی حسین جنت میں پہنچا جی. وہاں پر بڑے ہی خوبصورت اور نورانی قسم کے بینگز تھے، وہ ہستیاں. انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا. جب میں نے وہ تحفے کو دیکھا تو وہ ایک ڈیوائس تھی، جیسے موبائل فون ہوتا ہے نا جی، اس طرح کا کوئی ایک اینٹیک، بہت ہی جدید قسم کا وہ معلق ہو کے تو جہاں جہاں آپ چلتے تھے ڈیوائس آپ کے آگے آگے چلتی. ڈیوائس اسکرین ایک نیلے رنگ کی شعاع نکلی، ایک نور اس طرح نور نکلتا ہے اور اس چمکتے ہوئے نیلے رنگ کی اس روشنی کے اندر خدا کی جی خدا کی سلامتی. میری آواز آ رہی ہے جی؟ انٹرنیٹ پرابلم. خدا کی سلامتی جی. خدا کی سلامتی. You started? Yeah, ist alles an. Okay. خدا کی سلامتی جی. حضور خدا کی سلامتی. اوکے. ہاں جی، آج عطا صاحب نہیں ہے. جی 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 اچھا بھائی، آپ کی لائٹ جی ہے آپ تو پہ خدا کی سلامتی. جی میری لائٹ نہیں ہے جی یہاں پہ، تو ایک ہرشل سا انتظام جی، شاید میری طرف سے ہے. جی اچھا بھائی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، لیکن حضور اچھا بھائی کی جو ہے وہ لائٹ وہاں پہ چلی گئی ہے جی. تو جی پروگرام آج حضور تو پھر میں آپ یہاں پہ. شروع کریں. جی حضور. حضور سب سے پہلے ہم ایک ممبر کا مشاہدہ ہے جو جی ابھی بھائی نے بھیجا تھا ہمیں، کہ ممبر کہتے ہیں کہ بہت عرصے سے کوئی خدا کی طرف سے مشاہدہ نہیں ہو رہا تھا. تو اچھا بڑی دعا کی اور آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی. جی تو اس کے بعد حضور انہوں نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے جی اچانک جو ہے وہ مجھے ایسا لگا جیسے میں آسمان کی طرف راکٹ کی طرح پرواز کر رہا ہوں. واہ 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 جی واہ حضور. تو پھر حضور انہوں نے کہا جی کہ اسی طرح پھر میں واپس بھی آیا ہوں راکٹ کی طرح. اچھا اچھا اچھا. یہ تو جی بڑی عنایات ہے خدا کی. تو اس کے بعد اور کیا چاہیے کہ خدا نشانیاں دے رہا ہے، اور جو یہ اور سفر کرتے رہیں گے وہ روح جو ہے وہ ہلکی ہوتی جائے گی اور نور بھی آتا جائے گا. لیکن پیارے، اس سفر کو کہا گیا ہے 3 صبر. کتنے صبر؟ 3. جی حضور. ایک صبر اپنے آپ پر کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اپنی تمنائیں، خواہشات، اور اگر خاندان آپ کے خلاف ہو جائے، بیوی خلاف ہو جائے،
یا بچے خلاف ہو جائیں تو ان سے اکیلا ہونا پڑتا ہے. پھر اگر یہ فتنہ فساد کرے خدا کی راہ میں تو ایک اپنے پہ صبر، پھر ایک دنیا پہ صبر. دنیا میں صبر پھر یہ ہوتا ہے کہ بیوی، بچے، چاچے، مامے، ان سے آگے جا کر اور مخالفت شروع ہو جاتی ہے، سخت مخالفت. تو ایک اپنے پہ صبر، ایک اپنے عیال پہ صبر، اور ایک دنیا پہ صبر. جو آپ پھر آگے بڑھتے جائیں گے، آپ پوری کوشش کریں گے کہ پیغام پوری دنیا میں پھیلے، تو پھر مخالفت بھی تیز ہوتی جائے گی. مثال کے طور پہ جب میں جرمنی میں آیا تو جب تک تو میں پہلے تو یہ تھا کہ میں پیغام دیتا رہا، پھر میں نے سختی کی، پھر میں اور ڈٹ گیا. تو جو میں ڈٹا پھر یہ بھی ڈٹ گئے، تو پھر قاتلانہ حملے ہوئے، کئی دفعہ پولیس پکڑ کے لے گئی. تو جیسے جیسے آپ سوسائٹی کو چیلنج کریں گے ان کے خلاف اور چاہیں گے کہ میں ہر صورت میں خدا کا پیغام دوں، تو پھر یہ بھی پتھر ہو جاتے ہیں. تو ان 3 راہوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان 3 راہوں میں گزرتے ہوئے بعض اوقات انبیاء نے بھی کہا کہ رب تیری مدد کب آئے گی. پھر وہ مدد نہیں آئی، کیونکہ خدا کی مدد آتی ہے خدا کے وقت. خدا ملتا ہے اپنے وقت پر. تو انسان کا، نبیوں کا، صدیق، شہداء، صالحین، یہ چاہتے ہیں اپنے وقت پہ ملنا، تو خدا کا وقت ان سے نہیں ملتا. اس لیے میں نے 3 وعدے جو لیے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو تعلیمات آ رہی ہیں محبت الہی کی، اس کا اثر جو ہے آپ کے جیون میں آ جائے. پھر پوری وفا کے ساتھ. اس کے متعلق یہ ہے وفا کیا چیز ہے. ایک کتا جو ہے اپنے غریب مالک کے پاس، چاہے وہ خانہ بدوش ہو، پلوں کے نیچے سو رہا ہو، وہ وفا کے ساتھ اپنے مالک کے پاس رہے گا. اگر کوئی اور شخص آگے اسے محل کی طرف لے کے جائے، کہے میں تجھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، تو وہ کتا اس کے ساتھ نہیں جائے گا. تو بہت سے صوفی نے کہا ہم کتے ہیں خدا کے. تو وہ پھر یہ اور بھی آگے پیچھے مسلمان جو قتل و غارت خون کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہم محمد کے کتے ہیں. لیکن وقت نے بتایا کہ یہ صرف کتے ہیں، وفا کچھ اور ہے. تو وفا تو جو ہے وہ کہ جو اپنے مالک کا ہو گیا، وہ چاہے بارش ہو، پولوں کے نیچے ہو، خانہ بدوش ہو، وہ کتا اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو دوسرا وعدہ یہی ہے کہ پوری زندگی وفا سے چلنا ہے. اور تیسرا وعدہ جو اس میں 3 صبر آ جاتے ہیں. پھر جب آپ ڈٹ جائیں گے خاندان کے آگے، رشتے داروں کے آگے، اور پھر سوسائٹی کے آگے اور دنیا کے آگے، تو پھر وہ بھی ڈٹ جائیں گے کہ تمہیں اس زمین پہ نابوس کر دیں، مخالفت کریں. تو جو آخری سانسوں تک خدا کی محبت میں دے بیٹھا سب کچھ، بس سمجھ لے پھر چوتھا وعدہ میرا ہے کہ میں آؤں گا. راکٹ کیا چیز ہے؟ یا خدا کا نور آئے گا اور آپ کو لے کے جائے گا. پھر ہمیشہ کی خوشی ہیں. یہ جو کانٹے ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو ظالم لوگ جو خدا کی آواز نہیں سنتے، یہ رہ جائیں گے پیچھے. نہ جانے کب تک پھنسے رہیں گے، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہتے چلیں گے.
اور وہ لوگ جو خدا کے لیے اپنا سب کچھ دے بیٹھے وہ بھی ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے، لیکن ان جنتوں میں جہاں سب کچھ ہوگا اور خدا کا پیار ہوگا، تو اگر راکٹ کی طرح اوپر گیا تو مبارک ہوگی آپ کی، کیونکہ لیکن سفر لمبا ہے، اس لیے میں نے تفصیل بتا دی آپ کو۔ اچھا جی، بالکل ان کا بہت نام کیا شکریہ۔ ان کا نام کیا رکھا ہوا آپ نے؟ جی حضور، جی میں ان کا نام بتا دیتا ہوں جی۔ ان کا نام ہے جی اے ٹی خان۔ ٹھیک ہے، خدا کی عنایات ہو، جی میں ان کے لیے دعا بھی کر دوں گا کہ ایک وقت آئے کہ یہ راکٹ اوپر کی طرف جائے اور نیچے نہ آئے، کیونکہ آمین۔ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، واہ، اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، لے چل پھر مجھے اس ادھم کے اندر، تو پھر واپسی کہے گی، لیکن خدا نے کام لینا ان سے، لیکن یہ دعا کرتے رہیں جب وقت آ جائے تو ان منحوسوں کے چہرے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، میں دعا کروں آمین۔ جی، تو آمین۔ جی خدا کی سلامتی ہو۔ خدا کے آمین۔ سلام۔ جی جی کسی اور ممبر کا سوال ہو؟ جی کسی اور ممبر کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اعجاز بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اچھا حضور، آپ جب روح کی دنیا میں جاتے ہیں تو جس طرح انسانوں کی دنیا ہے وہاں پہ، اسی طرح یہ پورا سسٹم ہے، جانوروں کی روحیں بھی آتی ہیں اس دنیا میں، مختلف قسم کے جانور، ان کی روحیں وہاں پہ جاتی ہیں، ان کی بھی دنیا ہیں جانوروں کی، جہاں سے روحوں کا سسٹم ہے، جانور دنیا میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ ہم انسانی مخلوق بڑی دور کی بات نہیں کرتا، ستاروں کی دنیا میں ہماری جو دنیا ہے وہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے کہ نقطہ بھی ہو، اور نچلی کائنات کو اس نے ستاروں سے زینت دی، تو کبھی کوئی زمانہ تھا کہ وہ کہتے تھے 500 کوہ مقام ہے، اب پھر وہ اس سے آگے نکل گئے، اب ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا سائنس کو کہ کتنے کوہ مقام کتنے جہان ہیں۔ تو پیارے پہلے ہم اپنی نمٹاتے ہیں، ہاں چاہے انسانی روح ہو، جنات کی ہو، فرشتوں کی ہو اور مخلوقات، ذرا خاموش ہو جائے، ذرا جواب سنیں، تو اور مخلوقات ہوں جو فرشتوں سے پہلے بنائی گئی، جتنا جس کے پاس نور ہے وہ ان جہانوں میں پہنچتی ہیں، سیل کرتی ہیں، صبح شام ان کو رزق ملتا ہے۔ رزق کیا چیز ہے؟ یہ کھانے پینے کھا کے تو ہم مر جائیں گے، وہ روحانی رزق ہے جو خدا کی ذات، جو بڑے بڑے مخلوقات ہیں ان کے بہاف پر وہ صبح و شام، وہاں پہ فردوس میں یونیورسٹیاں ہیں، جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ وی آئی پی ہیں، خدا کے اسپیشل گیسٹ ہیں، تو آپ کو کیونکہ مہمان ہوتے ہیں آپ وہاں کے خدا کے، تو وہاں محلات بھی ہیں، 80 ہزار حسین چہرے آپ کو سرو کرتے ہیں، تو جیسی روح ہے وہ اپنے ٹھکانوں پر جاتی ہے، جس کا جتنا زیادہ نور ہے وہ اور مخلوقات سے نکل کر کے اور ٹھکانوں پہ بھی پہنچتی ہے۔ تو یہ جو نور ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے تورات، انجیل اور قرآن میں کہ موت کے بعد اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ یہ خرید و فروخت جو ہے، آپ نے مجھے کچھ دیا، میں نے خدا کی راہ میں خرچ کر لیا، تو آپ کو وہاں فرشتے نوٹ نہیں دیں گے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں خدا کی راہ میں دے رہا ہوں، تو وہ نوٹ تو یہیں رہ گئے،
اس کا صلہ یہ ملے گا، خدا کی محبت اور نور ملے گا آپ کو. تو چاہے حتیٰ کہ جانوروں کی جو روح ارواح ہے وہ تو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو، وہ تو ہے ہی جانور. ہاں وہاں ایسے ہی دنیاؤں میں چلی جاتی ہیں جہاں ان کو اور شعور آ جاتا ہے جو یہاں پہ نہیں ہے اس زمین کے اوپر. پھر وہاں پہ آسمانی مخلوقات بھی ہیں ایسے. لیکن مثال کے طور پہ 12 چہرے ہیں اور ایک جسم ہے، روح ہے، اور عجیب عجیب مخلوقات ہیں. وہ براق جس پہ محمد عربی گئے تھے، چہرہ اس کا حسین تر عورت کا، باقی گھوڑے کا جسم ہے. تو عجیب عجیب مخلوقات ہیں وہاں پر. لیکن بھائی تجھے کیا جب تیرے پاس ہی کچھ نور نہیں ہوگا تو کہاں جائے گا؟ جیسے وہ نہیں ہے، وہ ڈڈو رات کی تنہائی میں کہتے ہیں تڑاکو 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 کہ میرا باپ سلطان تھا. ایک ڈڈو کہتا ہے. تو پھر سارے ڈڈو سے جواب دیتے ہیں تجھے کیا، تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ان 3 وعدوں پہ صدیاں گزر سکتی ہیں. ان 3 جو وعدے آپ نے دیے یہ ہے بڑے معمولی. جیسے میں نے کہا کہ میں 21 سال یورپ کے ہر ملک کے پلوں کے نیچے سوتا رہا. اب یہ 3 الفاظ ہیں جی لیکن اس میں جیون سمٹا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس کے اندر صدیاں ہیں، بے شک. اس کے اندر یہ جو خدا کی ذات محبت الہی کا بیج ڈال دیتی ہے آپ کی پیاس اور بھوک کے مطابق. اب کتنے پیاسے ہیں کہ پھر بھی میرا من پیاسا، آئے ہائے میرے لینا ساون بھادو. تو یہ پیاس، یہ بھوک جب وہ دیکھتا ہے، نہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں، نہ جنات، نہ اعلیٰ مخلوقات، وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے مطابق وہ پھر ایک مقدار جو ہے پیار کی، محبت کی وہ ڈالتا ہے. پھر وہ روح میں وہ سیراب ہوتی ہے کہ انسان کی سوچوں میں یہ بند کرائیں جی، یہ شور بند کرائیں. ہاں جی. پھر انسان کی سوچوں میں خدا کا رنگ آ جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر سوچیں نچلی ہو جاتی ہیں. ایک ایسا شعور آتا ہے جو زمین سے نکل کر آپ کو کوہ مقام کی سیل کرا دیتا ہے. جیسے یہ راکٹ کی طرح گیا، راکٹ کی طرح آ گیا. لیکن یہ راکٹ اوپر ہی جانا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے. پھر آپ پر آپ دیکھیں نا ضمیر کی روشنی کیا ہے. ایک کامل انسان جو خدا کی محبت میں رنگا گیا، اس کا جو ضمیر ہے وہ کافی ہے اس پر جج بن کے، قاضی بن کے، اور بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ راہ جو ہے درست ہے. تو یہ جو ضمیر کی روشنی ہے، خدا کی دنیا میں نہ فوج تھی، نہ پولیس، نہ یہ جھوٹے وکیل، نہ یہ جھوٹے سیاستدان جن کی عقل کو گھن لگ گئی ہے. ساری برائیوں کا باعث اور بیماریوں کا باعث ہی یہ لوگ ہیں. یہ جہنم میں رہتے چلے جائیں اگر انہوں نے جی اپنی ذاتی غرضوں کو، selfish working for the party, working for their own career، یہ پھر اپنی خیر منائیں. اور یہ جو قاضی غلط فیصلے کرتے ہیں عدالتوں میں، یہ چھری کے بغیر ذبح ہو جائیں گے وہاں پہ. تو کہنے سے مراد جو میری ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جو بھوک اور پیاس ہے پھر وہ ان جنتوں میں بجھائی جاتی ہے. وہ کیسے بجھتی ہے؟ جس رخ پر میں دیکھوں مجھے خدا کی یاد ایسے آئے کہ اس کی خشبوں میں سونگوں فردوس کے اندر. جس رخ پر میں دیکھوں ہزاروں سال ایسا لگے
खुदा जा रहा है और उसका मैं रूप पीछे से देख रहा हूँ, जैसे मूसा ने देखा था। जिस सिमत पर मैं देखूं बिजलियां चमके और इस बिजलियों के चमकने के अंदर मैं खुदा का दीदार करूं। वहां क्या, यही तो प्यास है। तो जब वहां पे पहुंचे लोग जिनके मुतल्लिक इल्हामी किताबों में है, वो अपने आप को बेच गए। खुदा कहता है मैं जानता हूं जो अपने आप को मेरे लिए बेच दिया। या सब्र करते करते उन पर क्या नहीं बीती, खुदा कहता है। और जब वो पहुंचे जंतों में तो समा लगा दिया खुदा ने खुशियों का। वहां कोई तमन्ना नहीं है जो इंसान कर सके। और ये इल्हामी किताबें बताती है, ये जो दुनियाई शख्स है ना, कीड़े, इनसे पूछो अम्मा लिल इंसान अमा तमन्ना, क्या तुम्हारी भी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं? इनकी तमन्नाएं यहां भी नहीं पूरी होंगी और जहन्नम में भी नहीं पूरी होंगी। एक केला जब इनको दिया जाएगा जहन्नम में, तो उसके जो मालिक्यूल्स हैं, उस केले को खाने के लिए 3 माह लग जाएंगे, वो केला इनके अंदर नहीं जाएगा, इन पे मुसीबत डाल देगा। एक सेब, तभी तो उसने कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू इनको ना शुक्र गुजार पाएगा हर हालत के अंदर। मुझ पे भूख का आलम होता है, एक वक्त की मैं रोटी खाता हूं बस, वो भी कम। वो रोटी को देखते देखते खाने को मेरे आंसू निकल आते हैं कि कितनी नेमतें हैं खुदा की, कि जिनका शुक्रिया अगर अदा किया जाए तो जन्म जन्म चाहिए। फिर उसमें से भी वो खाना नहीं खाया जाता। ख्याल आ जाता है कि कितने लोग हैं जिनकी पसलियां निकल गई, भूख और प्यास से मारे गए। तो शुक्र गुजार पूरे जीवन का मतलब ही है कि शुक्र गुजार में उसका बंदा बन जाओ। समझे कि नहीं? तो ये हालतें हैं, इन हालतों से आपने गुजरना है। और गुजर के अगर आप देखे दुनिया को पैगाम के ये खुदा का जमाना है, तो फिर आप मरते हैं। समझे? आदम जो था, मैं ऐसी बात कहने लगूं कि आप कहेंगे कि आदम मर्द नहीं था। आओ मैं तुम्हें एक और आदम से मिलाऊं जिसे खुदा ने अपना दिल कहा है। ये मर्द है, इसने अपना हक अदा कर दिया, खुदा कह रहे हैं। और जो खुदा का, इंसानियत का जो हक था, वो मैंने छोड़ दिया उन पे, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। इसे मर्द कहते हैं। जी, और कोई? जी, और किसी मेंबर का सवाल है? जी नदीम भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एजाज भाई, भट्ट साहब। किसी मेंबर का सवाल हो तो प्लीज भाई आपका माइक ऑफ कीजिए। अगर आप कुछ बात पूछना चाहें जोर से, कोई बात नहीं चाहें तो माइक कर लें। शुक्रिया। आप अतर ऐसा किया करें कि पूरे हफ्ते अगर इनके सवाल हो तो वो भी जमा कर लिया करें, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मौजूद चलता रहता जी जी मेंबर के लिए होते हैं, और मेरे पास है। सवालात हैं मैं मेंबरान के, लेकिन जो इस वक्त सामने मौजूद, जी 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 कोई उनसे करना चाहे तो प्लीज, वरना फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ मेंबरान के। जी मैं अच्छा मैंने जी रूह की हुजूर, दुनिया। जी जी हुजूर, आप फरमाएं। अच्छा, मैंने रूह की दुनिया में, न्यूट्रल दुनिया में भी किया, दरमियानी में भी, आगे जंतु में भी किया, फिर आलम बादा की जंतु, जहां देखे खुदा ने सबक रहे।
मैंने अपने आप पर एक खामोशी तारी देखी कि वहां पहुंचकर जंतु में मुझ पर खामोशी छा गई। अब होना तो ये चाहिए था कि यहां भी खामोश हो जाऊं। यहां खामोश हूं तो इंसानों पे ज्यादती होती है। बात समझ रहे हैं आप? जी जी अगर यहां खामोश हो गया और कहूं कि मैं नहीं बताता, तो फिर पूरी इंसानियत की कश्ती को मैं भंवर में फंसा दूंगा। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि आप जी खामोश हो जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हुजूर। वो आप खामोश कैसे होंगे? वो जब वो असर, पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, जब वो राने इलाही की बारिश आप पढ़ेंगे सुनेंगे, तो उस असर में आके आप खामोश हो जाएंगे। तो मैंने अपनी रूह को देखा कि मैंने जहानों में बोलने की जो जरूरत थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वहां तो फिर मंजिल है ना, वहां तो फिर है जुबान के लब हिले तो उससे पहले खुदा की जात वहां पे तमन्नाएं पूरी करती है। तो यहाँ पे बोलना पड़ रहा है। बाद औक़ात वो मैं सिंगों के अंदर, उन्होंने मुझे गुरुद्वारे बुलाया, तो उन्होंने कहा जी पाजी बोलेंगे तो तुसी सुनो। तो वहां जो एक सिंह था वो उठा, उसने कहा मैं पाजी को इतना सुना है मैंने, ते पाजी ने ठेका नहीं लेता है बोलन दा, तुसी भी बोलो। जी। तो जब आप ही बोलेंगे तो फिर आवाज जो है वो शोर उठेगा। तो पहले बोले जब जब खुदा आप पर असर डाल दे अपनी मोहब्बत का, वरना खामखा की तकरारबाजी। 300 मैंने 300 से ज्यादा मैंने वो किए हैं प्रोग्राम्स। तो सिवाय तकरारबाजी के वक्त है। जी अपना माइक ऑफ कर लें ब्रदर, शुक्रिया। हाँ जी अतर साहब। जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हुजूर हमारे एक मेंबर, उनका सवाल है जी कि जब खुदा की बादशाहत इस दुनिया में आ चुकी होगी तो लोग ज़ाहरी ज़िंदगी में लेन-देन कैसे करेंगे? क्या दौलत और पैसे का मामलात जो होंगे वो ऐसे ही हल होंगे जैसे इस दौर में हैं, या पैसे की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया जाएगा? जी हजूर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि हजूर 2 मिनट रह गए हैं यहाँ पे। अतर भाई नया सेशन शुरू हो सकता है जी? हाँ जी हो जी, सकता जी, बिल्कुल। हमने है। जी, एक अगर और मेरी इजाज़त हो। नया सेशन शुरू करेंगे, तो मैं जवाब जी, देता हूँ, अगर कट जाए तो फिर वहीं से शुरू करेंगे। जी हुजूर शुक्रिया। मुझे वो एक नाई की बात याद आ रही है। वहां पे सूफी बैठता था आके, तो एक दिन वो टांगे में आया तो पैसे नहीं थे सूफी के पास। तो उसने नाई से कहा, जहाँ पे बैठता था सूफी, एक चवन्नी दे दे, टांगे वाले को दे। उसने जेब में हाथ डाला, सारा भान निकाल के उसके हाथ में पकड़ा दिया। उसने कहा भाई मैंने तो चवन्नी मांगी थी। अच्छा ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसको आगे भी शुरू करेंगे। उसने कहा जी, हुजूर। यार से क्या गिनना आए। वाह, वाह! जब ये कहा तो सूफी मस्त होके नाचने लगा और एक एक तस्वीर को तोड़कर दाना फेंकता रहा और कहा वो खुदा जिससे मैं प्यार करता हूं, मैं गिन गिन के उसको याद करता हूँ। वाह! तो वो सूफी कहा करते थे, मेरा पीर और मुर्शिद तो मेरा नाई था। वाह! अब इसी मजमून को अल्लाह लेके आगे चलते हैं। इसी मजमून, जी अल्लाहू हुजूर, वाह! अल्लाहू अल्लाहू। ये मजमून यूं है कि जब आप मोहब्बत की दुनिया में आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, तो वहां क्या गिन गिन के देते हैं आप? बल्कि नहीं, आप खुद नहीं, भूखे रह जाते हैं, बच्चों को चाहते हैं कि अच्छा ये अच्छा। Ah, warte, lass mich das nochmal wegmachen. Ja. ओके। Geh nochmal auf Fortsetzen.
Okay, mach Oder das. ist es schon? Ich weiß nicht. Schau mal. Ich denke mal, müsste sein. Wenn das bewegt, aber es bewegt nicht. Normal sollte bewegen. Das ist. Ich frage den ja. आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग हो रही है? जी हुजूर, हमारी तरफ से हो रही है। Recording. Okay, now it's moving. Yeah. Okay. Okay, alles klar. आओ मैं तुम्हें बताऊं, इन आंखों से, जो आंखें खुदा ने मुझे दी अपनी मोहब्बत में, कि वो जमाने कैसे थे जब खुदा की दुनिया आ गई। मैं एक रात को मुनाजात करके जंगल में दुआ के लिए बैठा, तो मैंने देखा कि नूर आता है और कहा, ऐ मेरे दिल, ऐ मसीह उस जमाने, आ मैं तुझे दिखाऊं कि वो जमाने कैसे होंगे खुदा के, जिसमें इस जमीन पर हर रूह ने खुदा के प्यार का रंग ले लिया होगा। हाथ पकड़ के चला और 10,011 तक का सफर कराता है। अब क्या देखता हूं, हम सफर कर रहे हैं, और कौन है मेरा हम सफर? ओ मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, वो खालिक जिसने अनगिनत जहान बनाए। तो जब 10,000 का सफर करा रहा था मुझे, तो मैं क्या देखता हूं कि जगह जगह पे खुदा ने कहा, रुक, मैं बादलों से देखता हूं कि ये मेरी दुनिया कैसी आई, और तू नीचे जा। तो मैंने कहा, रब अगर तू भी नीचे आ जाए। खुदा ने कहा, नहीं, मैं खुदाए अदल हूं, ये तेरा हक बनता है कि पहले तू नीचे जाए। नीचे उतरा, सफर करता करता आखिर सफर में उतरा नीचे, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने देखते साथ ही बादलों में कहा कि खुदा का दिल रहीत आता है। मैंने उनसे पूछा, भाई ये कौन सा जमाना है? कहा, ये 10,011 का जमाना है। बताओ तो सही प्यारे। फिर मैंने वहां से हटकर औरों से पूछा, उन्होंने कहा, ए मसीह उस जमाना, हम गवाही देते हैं कि 10,011 का जमाना है जिसमें हम हैं, और बीच में भी सफर कर रहा था। अब मैं क्या देखता हूं, वहां पर शॉपिंग सेंटर भी खुले थे। अजीब से आर्किटेक्चर थी जो फिरदौस में थी, वही जमीन पे आ गई थी। और मैंने देखा कि लोग जो भी जरूरियात हैं लेते हैं, और पैसे कोई नहीं देता। हर शॉपिंग सेंटर पे, हर जहां जहां आपको जरूरत थी, वहां पे खुदा की कसम मेरी तस्वीर लगी हुई थी कि खुदा के दिल यहां पर जो भी इस दुनिया में है वो देता है, लेता कोई भी नहीं। ये जो बैंक है, वहां पे कोई भी नहीं था, लिखा हुआ था जितना चाहिए ले लो। और वो लोग कैसे थे, वो सितारों की दुनिया में सफर करते थे। ऐसी ऐसी सवारियां जात हो गई थी, और ये जमीन, ये फिरदौस का अक्स बन गई थी। तो वहां लेन देन क्या होगा प्यारे? वहां कोई मनहूस थोड़ी थे, वहां तो खुदा का दीदार होता था। इन मनहूसों को, इन नापाकों को, ये जो चमकते हुए अंधेरे हैं, ये जो जालिम है, इनसे वो अपना मुंह छुपाता है। बेशक बेशक।
अपने प्यारों से वो कैसे छुपाएगा? कोई पैसे का लेन देन नहीं था। जो अमीर तरीन शख्स था उस वक्त जमीन पे, उस जो गरीब तरीन शख्स था उस वक्त उसके पास महल थे, और जो अमीर तरीन शख्स था वो खुदा के हुजूर जाता था। वाह, वाह। ये दुनिया जो है कि खुदा के नूर से चमक गई थी। हाय, ये लोग थोड़ी होंगे, ये जुल्म के अंधेरे। इनका तो मैंने आज बता रहा था पिछली रात का कि ऐ मेरे दिल, बहुत जल्द ये गुजर जाएंगे, इन पे तो ना कोई फातिहा ना दरूद होगी, ये जालिम गुजर जाएंगे और ऐसे गुजरेंगे जैसे कभी मुर्दा जिंदा नहीं होता। ये तारीख जो है जुल्मत की, फिर ये कभी नहीं दोहराई जाएगी। वाह, वहां कैसे पैसे, कैसी दौलत, कैसा कुछ, वहां तो कुछ हर कोई जो है आप तमन्ना करते थे वो ख्वाहिश पूरी कर देते थे। वो ये मनुष्यों की दुनिया थोड़ी थी, जालिमों की, खुद गर्जों की, मकारों की। इसका दौर खुदा ने कहा अब गुजर जाएगा। तो पता लग गया कि उस दुनिया में कोई पैसे पूसों की गिनती नहीं है। अगर यहाँ एक और बात हो तो वो भी बयान कर दूं। वो जी हजरत अबू बकर सिद्दीक से है। हर जुमेरात और हर, बल्कि कई दफ़ा तो हफ्ते में 3-4 दफ़ा मोहब्बत के आलम में आ जाते हैं मिलने के लिए। वाह, तो मैं एक बता रहा हूँ, जरा जरा जन्नत का ख्याल करने वालों, और तुम्हें मैं उस ख्याल की तरफ लेके जाऊँ। ये एक ऐसा हंसी ख्याल है। मोहम्मद अरबी ने कहा कि वो यहूदी जो है वो, उसको खबर है कि मैं बलाल को आज़ादी दिलाना चाहता हूँ, और वो इतना मांगता है कि उसमें तो कई सौ गुलाम आ जाए। तो साहबा गए, उस्मान भी गए जिन्हें गनी कहा जाता है। उसने बड़ी लंबी चौड़ी इतनी कीमत लगा दी कि सब खामोश हो गए आगे। तो आखिर में अबू बकर गए। तो वो जो था उसने कहा, अबू बकर मैं भी कारोबार में बड़ा घाट हूं, और तेरे मतलब भी सुना है कि तू बहुत तजर्बाकार है अपना तजारत में, तो आज किस नियत से आया है? उसने कहा, वो पहले साहब आए थे ना वो, तो मैं भी आया हूं कि इसकी आजाद कराने। उसने कहा, अच्छा ए अबू बकर, आज पता लगेगा कि असल कारोबारी कौन है। उसने कहा, ठीक है बता कीमत। उसने इतनी बताई कि वो पहले जो आए थे वो फिर खामोश होकर चले जाते थे। इतनी लंबी चौड़ी कीमत बता दी। अबू बकर ने कहा, सौदा हो गया। उसने कहा, अबू बकर मैं तो तुझे घाट का ताजर समझता था, आज पता लगा तू निकम्मा आदमी है। तुझे तजारत के जो हेर फेर हैं, जो असूल हैं, पता है। आज तू रह गया बीच में कि इतनी बड़ी कीमत मैंने लगा दी और तू आके तूने कहा सौदा हो गया। वहां अबू बकर ने एक बात कही, कहा कि आज तूने भी मेरे तेवर नहीं देखे थे तजारत के। हाय, वाह, आज मैं भी है क्या? जी हुजूर। अच्छा, आज तूने भी मेरे अगर तेवर देख लेता कि मैं किस नियत से आया हूं, तो खुदा की कसम आज मैं इस नियत से आया था। अगर तू यूं सौदा करता कि ए अबू बकर सारी दौलत अपनी दे, अपनी बीवियां दे, अपने बच्चे दे और खुद गुलाम बन जाता, तो खुदा की कसम मैं आज ये सौदा करके ही जाता। वाह, वाह वाह वाह। प्यारे, ये है ख्याल जब रूहें आजाद हो जाएंगी।
ठीक है। بے हाँ, तू घाट का कारोबारी नहीं निकला, तूने नहीं देखा मेरी आंखों में क्या बसा हुआ था। आज मैं घर से ये सौदा करके आया था, अगर तू ये कह देता कि नहीं अबू बकर सारी दौलत दे मुझे, और ये भी नहीं अपनी बीवियां भी दे, बच्चे भी दे, खुद भी गुलामपन तब आजाद करूंगा, तो आज मैं ये सौदा करके जाता। तो ए अहले दिल जो खुदा की मोहब्बत का दम भरते हो, तुम भी अपने आप को बेच डालो ताकि सौदा ही खत्म हो जाए। آمین آمین तो लग गया पता खुदा की दुनिया कैसी होगी। جی ضرور हाँ। بہت بہت خوب तो एक दफा अबू बकर मुझे मिले तो गले लगा के रोते रहे काफी देर। हाँ, मैंने कहा अबू बकर रोते क्यों? तो कहने लगे मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, काश मैं तेरे जमाने में आता, آئے तेरे जमाने में आता اور میں پھر ابو بکر بن کے اپنا جیون تجھے دیتا. ایسے بس کر لیں جی سوال اور پوچھ لیں, پوچھا کریں. جی جی ندیم بھائی آپ کا کوئی سوال پلیز. جی جی میری آواز آ رہی ہے جی سوری خان بھائی؟ ہاں جی آ رہی. اچھا جی حضور ہمارے ایک ممبر سوال ہے یہ فرماتے ہیں حضور آپ کے سینکڑوں ممبران کو آپ بتاتا ہے ایک ممبران سے ان کے خواب میں ملتے ہیں, کیا آپ کو ان کی ملاقات پتا ہوتا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ آواز بیچ میں کٹ گئی ہے, یہ ہمارے نبی جی سورج خان بتا. حضور جہاں تک مجھے سوال سمجھ میں آیا جی کہ وہ کسی ممبر نے پوچھا ہے جی کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ خدا سے اور فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کا آپ کو علم ہوتا ہے جی؟ شاید وہ یہ پوچھتے. بھائی میں یہ اب سارے جہانوں کے اندر میں پتہ کراتا پھروں کہ آپ کی کس کس سے ملاقات ہوئی ہے. جب آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کی محبت وہاں تک پہنچی, تو بس اتنا کافی ہے کہ میں آپ کا منشی بن جاؤں, پتہ کراتا پھروں کہ بھئی میرے پٹواری آئے تھے کہ نہیں آئے تھے یہاں پہ. تو اکثر بتا بھی دیتا ہے, لیکن میری محبت الہی میں پوچھنے والی عادت رہی نہیں. آپ میری بات سنو, اس محبت کا اثر یوں آیا کیونکہ میرے جیون میں جو میں دیکھ چکا ہوں اپنے لیے, وہ میں جس کے لیے جیتا تھا وہ مرتا تھا, وہ تھا خدائے واحد جس کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں. اس کے بعد سارے سوچیں ہی ختم ہو جاتی میرے لیے. ہاں اگر وہ بتا دے تو میں مسکرا دیتا ہوں. نہ ہم شیطانی لوگ تھوڑی ہیں کہ جس کے لیے میں جیتا اور مرتا تھا وہ ایک لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. کرتا رہے, آگے جب تو جائے گا نا پتہ لگے گا لڑکی نے تیرا نور بھی اندھیرے ڈال دیے, پھر تو یہ پتہ لگے گا. تو مجھے کوئی غرض نہیں ان ملاقاتوں سے. تو آپ جب بتا دیں گے روح کے دنیا کے اندر تو میں شکر ادا کرتا ہوں, ورنہ میں بھی بشر ہوں. اور جان لے کہ غیب کا علم اتنا ہی ہے جتنا وہ دے. ٹھیک ہے, وہ دے تو وہ راز افشا ہوتے ہیں ساری کتابوں میں بھی ہے. اور میں غیب کا یہ بتا دوں اتنا ہی علم ملتا ہے جتنا وہ پردہ اٹھا دے, اللہ بما شاء. اس کے بعد کوئی اگر دعویٰ کرے کہ جی مجھے غیب کا علم ہے تو پھر وہ شیطان شخص ہے. اور کیونکہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف خدا کی ذات کو ہے. تو بعض اوقات بتاتے ہیں, بیٹھا ہوا تھا اور نگاہ پڑی تو دیکھا کہ کچھ ممبر جا رہے ہیں اور ان کو میں نے واپس بلایا
واپس آئے. میں نے کہا ایک ایک کو بتایا کہ تیری سوچ کیا ہے اور کہاں جا رہا ہے. وہ سمجھے مجھے غیب کا علم ہے. نہیں، بس وہ اس وقت میں اس میں تھا وجد کی حالت میں. وجد کی حالت میں پردے اٹھ جاتے ہیں بات ورنہ میں بھی بشر. جی تو بتائیں نہ بتائیں، او بھائی تم تو مل لیے، تم تو کھا آئے ہو وہ کیا کہتے ہیں پھل ان باغوں کے. اب آپ آم کے پھل یا جو جنتوں کے پھل کھا کے آئے اور مجھے کہیں حضور آپ جا کے پیڑ گن کے آئے کہ کہاں کہاں ہم نے کھائے. جی میں ساری زندگی پیڑ ہی گرتا رہا. کس فرشتے سے ملاقات کس یہ کام نہیں ہوتے. اچھا جی کسی اور ممبر کا سوال پوچھیں جی. آج یہ آخری ایڈیشن ہوگا کیونکہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جی سر. ان سے ملنا ہے تو جی ضرور، بالکل ٹھیک ہے جی. گنجائش رکھ لیں گے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. جی 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 ہمارے کسی ممبر کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیں جی، ورنہ میں حضور کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہوں گا. حضور جی مجھے کل رات حضور آپ کا دیدار ہوا جی، اور خدا کی ذات کا بھی دیدار ہوا ایک روحانی مشاہدے میں. اور اس بالا جنت میں مجھے خدا کا نور لے گیا جی، کنچ نیلا آسمانی نور. جی اور مجھے اس جنت کے جو مکین تھے ان ہستیوں نے ایک ڈیوائس تھی، جیسے موبائل فون ہوتا ہے اس طرح کی ایک ڈیوائس انہوں نے تحفے میں دی. جی جیسے کہ اینٹیک پیس ہوتا ہے، وہ ہوا میں آپ کے آگے آگے اڑتا ہے جہاں جہاں آپ چلتے ہیں یا پرواز کرتے ہیں. اس میں سے نیلے رنگ کی ایک روشنی نکلتی ہے، اور اس روشنی کے دائرے کے اندر حق تعالیٰ کی جیتی جاگتی ایک تصویر ہے جو وہاں پر مسکرا رہی ہے اور اس کے اندر کھڑی ہے. یہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا جی، اور اس جنت میں کافی دیر میں نے سفر کیا ان مکینوں کے ساتھ. وہاں میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہاں سے آپ اور میں حضور دوزخوں کے کسی ٹرنل میں گئے ہیں جی. اور جس طرح کی خطرناک سی سڑکیں ہیں وہاں پہ، ہر سڑک کے اندر ہزاروں قسم کے بھنور ہیں جو نگل جاتے ہیں. کوئی بھی مخلوق وہاں سے گزرے اسے نگل جاتے ہیں. اور دلدل جیسی سڑکیں ہیں وہاں پہ. آپ نے مجھے کہا کہ اس ٹرنل کے اندر یہ ٹیوب ہے، اس میں آ جاؤ. تو جیسے ہی آپ نے مجھے کہا، آپ نے اشارہ کیا، ہم کافی لوگ تھے بھی، کون آتا ہے؟ تو میں نے کہا حضور چلیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. تو میرے وہاں سے ہلنے سے پہلے آپ خود اس ٹرنل میں پہنچ اس ٹیوب کے اندر. تو ایک سیکنڈ سے پہلے وہ ٹیوب جو تھی ان ٹرنلز کے اندر سے اس دوزخ میں گئی جی. وہاں ان سڑکوں سے ہم تیرتے ہوئے ان دوزخوں کے اندر پہنچے. عجیب طرح کی خوفناک وہ جگہیں تھیں، اور اس خوف سے انسان جو ہے وہ گھبرا کے تو اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو وہاں پر بہت دیر ہم ان لوگوں کو ڈھونڈتے رہے جنہوں نے آپ کو پکارا تھا، جو خدا کی امید لے کے وہاں بیٹھے تھے. لیکن ہم جتنی دیر بھی وہاں پہ رہے اس دوزخ میں، وہ یوں ہی تھا جیسے یہاں پہ ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ نہیں کر پا رہے تھے ہم. وہاں پر اتنی بری حالت تھی، وہ بدترین دوزخوں میں سے ایک تھی. تو وہاں سے خدا کا نور ہمیں لے بھی گیا اور وہاں سے ہمیں لے بھی آیا. تو یہ حضور میں نے مشاہدہ کیا جی کل رات. تو یہ میں نے آپ کو خوشگزار کر دیا. ہمارے بہت سے ممبر بتاتے ہیں کہ ابھی تو وہ زندہ ہے کہ جب ہم روح کی دنیا میں گئے تو وہاں پہ ہم ان جگہوں پہ بھی گئے جہاں بیوی خلاف ہو گئی تھی اس مشن کے، اولاد خلاف ہو گئی تھی اس مشن کے. اور کہا کہ ہم نے دیکھا ہمارے پاس نور ہے اور ہم سفر کر کے ان اندھیروں میں پہنچے دوزخ میں. تو یہ اولاد جو خلاف ہو گئی تھی، بیوی خلاف، یہ جو سب خلاف ہوئے تھے، وہاں پر رو رو کے پیٹ پیٹ کے سسکیاں لے لے کے کہہ رہے تھے
تو خدا کے مسیح زمانے کے بارے میں بتایا ہی نہیں، ورنہ ہم تجھ سے بھی زیادہ نور پاتے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ اگر تو ہم سے پیار کرتا ہے، اب یہ اولادیں اس بات پہ بھی آ گئی، تو اپنے نور میں سے کچھ نور ہمیں دے دے تاکہ ہم بھی یہاں سے نکل جائیں۔ جی یہ سب سیدھے ہو جائیں گے، بس وقت کی بات ہے۔ یہ جو کرنسی جمع کر رہے ہیں نا، یہ دنیا کی دولت، یہ جی کھوٹ قسم کی کرنسی ہے۔ یہ شہرت پانا، یہ کیا کہتے ہیں، شہنشاہ بن جانا، منورٹی رول دی میجورٹی، یہ دنیا کٹھی کرنا، یہ سارے کھوٹے سکے ہیں، اور یہ کھوٹے سکے وہاں پہ نہیں چلتے۔ تو بلکہ تو کسیانہ کہتی کہ میں میشائیل کے ساتھ، جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، تو میں گئی ان دوستوں کے اندر جہاں پہ یہ سارے پھنسے ہوئے میرے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں انہوں نے کوئی فیسٹیول کیا، تو اس میں کوئی 50-60 آدمی آئے۔ تو جب وہ شروع ہونے لگا تو میں نے سب کو چپ کرا کے اپنی تعلیمات پیش کی۔ جی اب مجھے کہہ تو نہیں پوچھ سکے، لیکن منہ ایسا بن گیا کہ اس نے سارا ہمارا مزہ کرکڑا کر دیا، اور میں کوئی 40 منٹ تک بولتا رہا۔ تو 40 منٹ ان پر جہنم تاری ہوئی تھی کہ یہ کب چپ کرے گا۔ جی یعنی کہ طوفان آیا ہوا تھا کہ لیکن جب میں چپ کیا تو میں کہا میں تھوڑی سی چہل قدمی کے لیے، تو بعد میں اس کی میری بیوی کو کہنے لگے آئندہ اس کو یہاں نہ لے کے آنا، ٹھیک۔ جی میرے بیوی بتاتی ہیں کہ میں جانے لگی تو میشائیل نے کہا میکائیل آ کے انجل ہے، اکیلی نہ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی وہیں پہ پھنس جائے، میں چلتا ہوں تیرے۔ جی تو گئے تو یہ سارے وہیں پہ پھنسے ہوئے تھے، تو اسے دیکھ کر دعائیاں دینے لگے رو رو کر، اے کسیانہ تو نے تو ہمیں خدا کے دل اور خدا کے مدد کچھ بتایا ہی نہیں تھا، ورنہ ہم تجھ جیسے ہوتے۔ تو کہہ یہ رہے تھے ظالم، وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے۔ دیکھو دوستوں کے اندر بھی یہ کیسے فراڈ کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں بتا دیتی صحیح طور پر تو ہم بھی اوروں کی طرح خدا کو پیارے ہوتے۔ اب ہمارے یہاں دم گھٹا جاتا ہے، سینے میں زندہ ہے، اے کسیانہ کچھ کر کہ یہاں سے کوئی نکلنے کی امید ہو۔ خدا کو خبر ہے کہ کون کتنا ظالم ہے۔ شاید مجھے تھوک لگا دے، مجھے تھوک لگا دے۔ ایک آیا، وہ مسلمان تھا، بڑی بتونی شخص تھا، اور مقدمہ تھا یہودی کے اس کے ساتھ۔ وہ مسلمان بڑا بتونی قسم کا تھا، اس نے چکمہ لگایا اور فیصلہ اپنے حق میں کرا دیا۔ تو غلط فیصلہ ہو گیا محمد عربی سے۔ تو پھر ایک دن کے بعد جبرائیل آئے اور کہا کہ اے محمد، اس مسلمان نے غلط فیصلہ کرایا ہے، وہ حق یہودی کا تھا۔ تو آپ نے اسے بلایا اور بلا کے کہا اللہ بشر، میں بھی ایک بشر ہوں، اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا تو یہ مطلب نہیں کہ تو نکل گیا، تو نے آگ کا ٹکڑا اپنے پیٹ کے اندر رکھ لیا ہے، یا تو نکال دے یا ہمیشہ تو پھنسے گا وہاں پہ۔ تو تم ان کا پھنسنا دیکھنا، ان کا تڑپنا دیکھنا، ان کا رونا دیکھنا، اور دیکھنا کیسے مچھی کی طرح تڑپتے ہیں۔ جیسے مچھی جب پانی میں نہیں رہتی تو کیسی تڑپتی ہے، دہائیاں دیں گے تم کو کہ اے فلاں، ہم تو بہت پیار کرنے والے تھے، تو ہی ہمیں نہیں بتا سکا صحیح طور پہ۔ جی جی آج دیکھو کتنے مخالف کرتے ہیں، کتنی مخالفت، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک شخص خدا کی آواز کو سن کے آیا نا میری طرف،
कहते हैं कि बस दोबारा घुस जा अहमियत के अंदर, दोबारा घुस जा इस्लाम के अंदर, और कहीं भी नहीं घुस सकता तो दुनिया में घुस जा, लेकिन उधर ना जा। जी बिल्कुल। जी जरूर। जी किसी और मेंबर का सवाल होगी तो आप पूछ सकते हैं। हुजूर, हम सब की तरफ से, तमाम मेंबरान की तरफ से आपको, हम सब को बहुत बहुत मुबारकबाद जी, जो 8 किताबों की इशाअत का आपने वीडियो भेजा। जी उस हवाले से अगर कुछ मेंबरान को आप बताना चाहें तो जी मैं क्या हमारे लिए सादत बताऊं, होगी। वो जब किताबें आई मैं तो उन किताबों को देख के रोता रहा काफी देर, क्या बताऊं। पूछो ना मोहब्बत का अ, हाय ना पूछो, वो मैं किताब एक एक हाथ में लेकर मेरे आंसू नहीं रुके, वो काफी देर में रोता रहा और कहा कि ऐ मेरे वालिदैन, क्या ये किताबें मैंने लिखी है? तो वो तो मुझे किताबें ऐसे लगती थी जैसे नई किताबें हैं जो कोई और लिख के आया। तो जब मैं काफी देर रोता रहा तो खुदा मेरे माथों को छू, मेरे माथे को, मेरी आंखों को छू कि ऐ प्यारे, ऐ मेरे दिल, ये तो खुशी का वक्त है, तू रोता क्यों है? तो खुशी के आंसू थे काफी देर। मुझसे तो फिर कहा भी नहीं कुछ किया, फिर और भी आए उन्होंने भी, तो मैं क्या बताऊं। मैं तो आने वाली जिंदगी में भी, आने वाली जिंदगी जन्म जन्म जन्नत में जहां भी होऊंगा, मैं तो वहां भी हैरान होऊंगा कि ये कौन था खालिक जो मेरे अंदर से ये सब कुछ लिखवा गया। तो क्या बताऊं, आंसू है बस। रूह जो है वो सिसकियां ले लेकर अपना हाल खुद ही बताती है, वहां जुबान की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेशक। जुबान तो हमें बयान करनी पड़ती है ना, लेकिन जब इंसान तड़प तड़प के वजद में सिसकियां लेता है तो रूह का अपना रोना है। हाय हाय, ये बेशक। बेकरार, ये बेताबी, ये रोना जो है, ये मोहब्बत से भी आला अरफा है। ना जाने क्या मुझ लगेगा एक एक आंसू का। हाय हाय, कि दियारे गैर के अंदर कोई इसका वाकिफ नहीं था, ना जानती ना पहचानती, तब भी ये मेरे लिए मिट गया। इससे बढ़ के और क्या हो। जी, तो आप भी, अब आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इन किताबों को सुनो या पढ़ो। अगर आपके पास ये वक्त नहीं है तो ये दुनियाई वक्त आपके मुंह पे मारा जाएगा और कहा जाएगा उधर चला जा जिनके लिए तू जीता था और मरता था और अपना वक्त देता था। तो ख्याल जी रखना। हाँ, इनको पढ़कर देखो खुदा क्या कह रहा है, अपने जीवन को संभालो। बेशक। जी आमीन आमीन। हुजूर, हमारे पास 5 मिनट हैं जी, और अगर कोई बात करना चाहें, सूर्य खान साहब, अगर आपकी बात, कोई अनाउंसमेंट, कोई चीज पूछना बताना चाहें तो प्लीज। हमारे पास इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए 5-4 आपको पता है ना कि अभी एक 2 हफ्तों के अंदर फिर सेमिनार के लिए मैं जा रहा हूँ। 5 मिनट पड़ेंगे। शुक्रिया जी हुजूर। जी हुजूर, हमें उसका अनाउंसमेंट मिल जाता है जी जी, और हम ग्रुप्स पे उनको शेयर कर देते हैं। फिर उससे कुछ वक्फे के बाद मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा, वहां मेरे सेमिनार है। तो जी इसे जी कहते हैं कि बिल्कुल। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये है सुहाना। वो गाड़ी में भी जब थकावट हो जाती है, वो चल रही होती है, तो एकदम नींद का झोंका आया तो कहीं से कहीं पहुंचा देता है खुदा के हाथ। ये है जीवन, बाकी क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ जी, जी जी हुजूर, किसी और अभी member- हम कोई और सवाल, जी कोई सवाल भी टाइम बहुत मुश्किल है जी, तो सभी मेंबरान का हम शुक्रगुजार हैं और हुजूर के तहे दिल से कि उन्होंने हमें मार्फत इलाही की दौलत से जी सरफराज फरमाया, अपने कीमती वक्त अता फरमाया। और जो इतवार को भी हम मीटिंग जी उर्दू सेशन में
آپ سے تب تک عرض آپ ہے عمران کی کوئی سوال ہو کہ بات ہو آپ سے عرض جی ہے اور سروج صاحب سے اگر کہیں پہ بیٹھے بھی ہوں تو فرصت میں بھی کتاب کا ترجمہ کیے جائے پلیز گوگل کے ذریعے جی تاکہ آپ کی یادداشت جی حضور جی۔ آمین یہ میں سورج صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں حضور ہاں جی 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 حضور آپ کی نگاہ کرم سے ہم نے آج اور کتاب کا ہم نے ترجمہ شروع کیا ہے جی واہ جی واہ تو جی انگلش اپلوڈ دسمبر کے اختتام پر بھی کا اردو ترجمہ ہو کے تو اچھا ہم ماشاء سرخرو ہو جائیں گے اردو کتابوں تمام بہت کی طرف سے بہت خوب اس لیے جو قابل لوگ ہیں نا جو انگلش پڑھ سکتے ہیں یا پاکستان میں بھی جی ہیں یہاں بھی ان کو بھی کہیں کہ کتاب کا گوگل کے ذریعے ترجمہ کریں اور جیسے جی ہمارے امریکہ میں ہیں ممبرس کہ وہ بھی کریں کیونکہ یہ قابل لوگ ہیں یہ کر سکتے ہیں سب کچھ ہاں جی حضور کچھ ساری عرض کروں؟ کریں جی کریں جی حضور میں نے 2 کرسچنز کو اپنے کمرے میں بلا کے آپ کی تصویر دکھائی اور خدا کی تصویر دکھائی اور بتایا جی کہ یہ سارا کچھ تعارف کرایا، تو ان کے لیے دعا کر دیجیے کہ خدا ان کے دل پھیر دے، وہ ہمارے مشن میں آ رہے۔ ہاں دعا کر دوں گا واہ دعا کر دوں گا بلکہ آج سید صاحب فرما رہے تھے کہ ایک بڑا کٹر مخالف تھا آپ کے بہت ہی مخالفت کرتا تھا تو سوال و جواب سن کے کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے بلکہ اب پوچھتا ہے کہ حضور کی ویڈیو کہیں اور تو انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں تو میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یہ سارے ٹھنڈے ہو جائیں وہ کیا کہتے ہیں جی وہ گنڈیریوں کا زمانہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں ٹھنڈے ٹھار یہ جی کھا لو یہ تو یہ ٹھنڈے ہوں تاکہ کیونکہ یہ لوگ ہیں جو ڈکا لگا کے بیٹھے ہوئے اس نے کہا تھا کیا کہتے ہیں عیسیٰ نے اے یو ریپینٹ دی کingdom of God فراسی صدوقی یو شٹ دی ڈور یو ڈونٹ انٹر او تم فراسی تم صدوقی ہو یوں کہہ لیں او شیعہ او فرقو اے سنیو نہ تم خدا کی دنیا میں خود شامل ہوتے ہو نہ جو اور ہیں ان کو آنے دیتے ہو تم ڈکا لگا کے بیٹھ گئے ان کا ڈکا نکلے تو باقی جو عام انسان ہے وہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو واقعی تلاش ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ڈکے لگا دیے آگے سے جی تو یہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی بڑوں کو دوست میں لے کے جائیں گے جی کتنا وقت رہ گیا کتنا وقت جی ہے حضور تقریباً 1 منٹ رہ گیا ہے جی آخری اچھا جی اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر اتوار کو ملاقات ہوگی جی حضور بہت شکریہ جی حضور آپ کا اور تمام ممبران کا بہت اور شکریہ ان سے کانٹیکٹ کر لیں اپنا کیا کہتے ہیں سید ملوث صاحب سے جو بیعت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے وقت مانگا ہے ٹھیک ہے جی حضور نے میں نے وقت ہے جی جی حضور جی کس وقت جی تو بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی حضور ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے اور ان کو بتا دیتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ جو آپ کے جن کے لیے آپ نے کوشش کی تھی جی جی وہ عہد پہ لینا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں کہ ان کے کون سا وقت بہتر ہے جی حضور میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں جی ابھی چلو ٹھیک جی اگر حضور یہ بہت شکریہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جی حضور بہت شکریہ اچھا جی خدا کے سلام کیجیے خدا کے ہاں جی سلام خدا خدا کی سلامتی